السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، ایک بار ایک شخص قاسم محمود صاحب سے ملے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب ایوان اقبال کے بیسمنٹ میں انٹر ہوا تو ان کا کام، یعنی انہوں نے جو بہت سی بکس لکھی تھی اور مختلف ٹاپکس اور ایشو پہ کام کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ عموماً اگر کوئی بندہ ایک کتاب بھی لکھ لے تو وہ اسے ہاتھ میں بلند کر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بہت کام کیا، یعنی اپنی بک کی پبلیکیشن کر رہا ہوتا ہے اور مختلف طریقے ایڈاپٹ کرتا ہے اپنی بکس کو یا اپنی لکھی ہوئی کتاب کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے۔ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ قاسم محمود کا کام ٹیبلز پر لگا ہوا تھا بیسمنٹ میں، اور پوری کی پوری بیسمنٹ ان کے کام اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے بھری پڑی تھی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میری آنکھیں دیکھ کر حیران ہو گئی کہ یہ ایک بندے کا کام ہے، اور اگر کوئی اور بھی ان کی جگہ ہوتا تو یقیناً حیران ہی ہوتا، کیونکہ اتنا زیادہ کام ایک بندے کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔ اتنی محنت، اور پھر کوئی جتنی بھی محنت کر لے تو ایک بندے کا اتنا کام سچ میں یقین نہیں ہوتا کہ پوری کی پوری بیسمنٹ اس کی لکھی ہوئی کتابوں سے بھری پڑی تھی، یعنی یہ تو اداروں کے برابر کام ہے، ایک بندے کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ شخص حیران ہوا، تو وہ اپنی حیرانگی کو ختم کرنے کے لیے وہ شخص گیا قاسم محمود صاحب کے پاس گیا اور ہاتھ باندھ کر بڑے ادب سے ان سے پوچھا کہ سر آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ تو قاسم محمود صاحب نے کہا، مسکرائے، انہوں نے جواب دیا کہ بولو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ سر میں نے آپ کا کام دیکھا اور میں بہت امپریس ہوا، یعنی بہت متاثر ہوا۔ تو کہنے لگا کہ ایک بندہ ادارے جتنا کام کیسے کر سکتا ہے، تو سر آپ نے اتنا زیادہ کام کیسے کر لیا؟ انہوں نے قاسم محمود صاحب سے پوچھا۔ اب ویورز، آپ خود بھی یہ سوال ذرا سوچیں کہ ایک بندہ ادارے جتنا کام کیسے کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے قاسم صاحب سے پوچھا کہ یہ ایک بندہ اپنی زندگی میں اداروں جتنا کام کیسے کر سکتا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ انہوں نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ آپ یقین مانیں، آپ سن کر خود بھی سرپرائز ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے پاس ڈائری اور پین وغیرہ ہے تو آپ اس خوبصورت جواب کو اپنی ڈائری میں ضرور نوٹ کر لیں، کیونکہ آگے جا کر زندگی میں یہ آپ کے بہت کام آنے والی ہے اور آپ کی زندگی میں بہت آسانیاں پیدا کرنے والی ہے۔ لوگوں میں آپ کی عزت اور وقار کو بڑھانے والی جو ایک ایلیمنٹ ہے یا ایک جو جملہ ہے، وہ ابھی جو ہے نا قاسم محمود صاحب نے ان کو جواب میں کہا، اور آپ خود اپنی نظروں میں بلند ہو جائیں گے اگر آپ اس پر پریکٹیکلی عمل کریں گے۔ تو اگر آپ نے اس ایک جملے کو سن کر اس کو اپنی ڈائری میں لکھ کر پھر اسے اپنی زندگی میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا، یعنی اس پر عمل کیا، تو یقین مانیں آپ 100% زندگی میں کامیاب ہیں۔ لوگ آپ کی عزت کریں گے، معاشرہ آپ کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھے گا۔ آپ یقین کریں کہ آپ کو خود بھی لگے گا کہ شاید آپ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، یا پھر اگر آپ نے اس ایک جملے پر عمل کر لیا تو نہ صرف آپ کی اپنی زندگی بدل جائے گی، بلکہ آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی آپ سے خوش اور مطمئن ہوں گے۔ اور اوبویسلی جہاں پر آپ رہتے ہیں، تو اگر آپ سکسیسفل ہوئے تو ارد گرد کے لوگ بھی آٹومیٹکلی اس اثر میں، اس کامیابی کے اثر میں آئیں گے، ان کو بھی تھوڑا بہت فائدہ ضرور ہوگا اس چیز سے۔ تو قاسم محمود صاحب نے ایک جملے میں اپنا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یاد رکھو کہ اگر کوئی بڑا محبوب یا محبت کرنے والا آپ کو کوئی تحفہ دے تو اس تحفے کے ساتھ آپ کیا کرتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ بڑا سنبھال کر رکھتے ہیں جی۔ پھر قاسم محمود صاحب نے پھر سے پوچھا کہ ایسے تحفے کی قدردانی کیا ہوتی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ جتنی قدردانی محبوب کی ہوتی ہے اتنی قدردانی تحفے کی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ چھلا دے جا نشانی تیری مہربانی، تو بندہ پھر وہ چھلا دے جا نشانی تیری مہربانی کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ چھلا ہوتا تو 2 ٹکے کا ہی ہے، مطلب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اگر آپ اس کو مارکیٹ میں سیل کرنے جائیں، لیکن کیونکہ عام سا چھلا ہوتا ہے، مگر اس کی وہ قیمتی اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو وہ آپ کے کسی پسندیدہ بندے نے ایک تحفے میں دیا ہوتا ہے، اس لیے وہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ بندہ اس چیز کو سنبھال کے رکھتا ہے کہ اس نے کوئی مہربانی کر دی، کوئی نشانی تو دے دی ہے، کوئی مہربانی کی ہے، تحفہ دے دیا ہے۔ اب یہاں یہ میری بات غور سے سنیں۔ قاسم محمود صاحب کہنے لگے کہ اللہ کا سب سے بڑا تحفہ، اللہ کی سب سے بڑی مہربانی جو سب انسانوں پہ ہے،
وہ تحفہ ہے وقت کا، اور جو اس تحفے کی قدر کرتا ہے اللہ اس سے اداروں کے برابر کام لیتا ہے۔ اپنے وقت کی قدر کرنا سیکھو، اپنے وقت کو اپنے ہینڈ بیگ کے پیسوں سے زیادہ قیمتی سمجھنا، اپنے موبائل فون سے زیادہ قیمتی سمجھنا۔ کیوں؟ کیونکہ پیسے، موبائل فونز، یہ سب دوبارہ آ جائیں گے۔ ایک لمحہ بتائیے دوبارہ آ سکتا ہے؟ دنیا کا بادشاہ کوئی ہو، طاقتور ترین انسان ہو، اسٹیٹ آف امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو، G7 کا ہیڈ ہو، کوئی بھی ہو، جو مرضی کوئی ہو، ایک لمحہ واپس نہیں لا سکتا جو گزر جائے۔ وقت مٹھی میں بند ریت کی طرح ہوتی ہے جو مسلسل پسل رہی ہوتی ہے، جو مسلسل آپ کے ہاتھ سے گر رہی ہوتی ہے، آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہوتی ہے۔ وقت بھی ایسی ہی ہے، مسلسل گزر رہی ہے۔ اور آج کل تو وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، لوگ اپنے موبائل فونز میں اتنے بیزی ہوتے ہیں، وہ ملک الموت آ گیا یا پھر کوئی اور عزیز بچھڑ گیا یا پھر کوئی اور اہم کام جو ہم کر سکتے تھے مگر وقت کی ناقدری کی وجہ سے نہیں کر پائے۔ تو ویورز، وقت کی قدر کریں، جس سچ میں اللہ کا بہت ہی ایک قیمتی تحفہ ہے۔ دنیا کی قیمتی ترین چیز وقت ہے۔ اگر آپ وقت کو واپس نہ لا سکو یا اس کو ریورس نہ کر سکو تو خدارا وقت کی قدر کرنا سیکھو، کیونکہ آپ وقت کو ریورس کر ہی نہیں سکتے۔ جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا۔ وقت کی قدر یہ ہے کہ یہ ایک جملہ نوٹ کر لیں کہیں ڈائری پر، وقت کی قدر یہ ہے کہ وقت کو ہمیشہ استعمال کریں اور استعمال بھی بامقصد استعمال کرنا۔ یا دوسرا سنٹینس کہوں گی کہ بامقصد جینے کی عادت ڈالو۔ یہ جینا کوئی جینا نہیں ہے کہ صبح اٹھے، دوپہر ہوئی، رات ہوئی اور چلے گئے۔ ایک بڑا خوبصورت جملہ، ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن صوفی برکت علی صاحب کی ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ یا باری تعالیٰ، اگر پیدا ہونا، جوان ہونا، پھر تعلیم کا مکمل ہونا، پھر شادی کا ہو جانا اور پھر بچوں کا ہو جانا اور پھر ایک دن دنیا سے چلے جانا زندگی ہے تو یہ زندگی واپس لے لے، مجھے بامقصد زندگی دے دے۔ صرف پیدا ہونا، جینا کافی نہیں ہوتا۔ جانور یہی کام کر رہے ہیں، وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ انسان اور دوسری مخلوقات کی زندگی میں فرق یہی ہے کہ انسان ایک مقصد لے کر آتا ہے، انسان کا ایک ایم ہوتا ہے، ایک پرپز ہوتا ہے۔ ویورز، ایک عادت اپنا لو اپنی زندگی میں۔ میری آپ کو یہ ایک ایڈوائس ہے کہ آپ کہیں بھی ہیں، کچھ بھی کر رہے ہوں، کتنے ہی زیادہ ایجوکیٹڈ ہوں یا پھر کسی بھی ادارے سے تعلیم حاصل کر رہے ہوں یا اگر کسی بھی ادارے میں کام کر رہے ہو، اپنے بزرگوں کی سیوا ضرور کریں، یعنی خدمت ضرور کریں۔ ماں باپ تو ٹھنڈی ہواؤں ٹھنڈی چھاؤں کی طرح ہوتے ہیں، اور اس احساس کو کبھی ختم نہ ہونے دیں کہ باپ جیسی خوبصورت ہستی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، ماں جیسی محبت کرنے والی کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی۔ میں حیران ہوتی ہوں، یقین کیجئے، جب میں کسی کو دیکھتی ہوں کہ وہ کسی اور کو جا کر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میرے لیے دعا کریں۔ خدا کی قسم آپ یقین کریں کہ کوئی بھی انسان وہ احساس نہیں کر سکتی یا کر سکتا جو احساس ماں کو ملا ہوتا ہے۔ مطلب ان کے کلیجے سے دعا نکلتی ہے بچے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنا بچہ ہوتا ہے، احساس جڑا ہوتا ہے۔ میرے مطابق اول تو دعا خود کرنی چاہیے، اور اگر آپ پھر بھی کسی سے دعا کروانا چاہتی ہو یا چاہتی ہیں تو بہترین ہستیاں، کوئی پیر، مخدوم، کوئی درویش، کوئی بابے کی بجائے دعا والدین سے کروانی چاہیے۔ اور دعا کروانے کا جو طریقہ میں سکھا رہی ہوں، کبھی اپنی زبان سے نہ کہیں کہ دعا کریں، اپنے پیرنٹس کو کبھی ایسے نہ کہیں۔ اپنے کام ایسے کر لو کہ ماں تمہاری لیے خود بخود دعا کرے، ان کے دل سے دعا نکلے۔ مطلب آپ ان کے فرمان بردار ہو جائیں، ان کو ٹوکا نہ کریں، ان سے بدتمیزی سے پیش نہ آیا کریں، ان کی خدمت کیا کریں، ان کا خیال کیا کریں، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے آپ کا بچپن میں کیا تھا جب آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھے۔ تو انہوں نے بہت کچھ سیکریفائس کیا، بہت کچھ قربان کر کے آپ کو پالا۔ سب سے بڑی چیز کہ اپنا وقت آپ پر انویسٹ کیا۔ آپ اگر آج کے دور میں سوچیں کہ وقت کسی پر انویسٹ کرنا کوئی آسان بات ہے، اگر وہ جو ہے نا 2-3 سال بھی آپ کسی پر انویسٹ کر دیں تو آپ
آپ 2-3 سال اگر اپنے کیریئر پر انویسٹ کریں تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، لیکن پیرنٹس کیا کرتے ہیں 20 سے 25 سال آپ پر انویسٹ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی ایجوکیشن وغیرہ پر، اس کے بعد بھی وہ آپ کے لیے پریشان رہتے ہیں، جب تک وہ زندہ رہتے ہیں تب تک وہ آپ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ تو اگر ماں یا باپ آپ کے لیے دعا کریں گے، اور دعا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا ان کی خدمت کریں، انہیں خوش کریں، تاکہ ان کے دل کی گہرائی سے آٹومیٹکلی دعا نکلے۔ جب ان کا دل آپ سے خوش ہوگا تو دعا بھی آٹومیٹکلی نکلے گی، اور وہ بھی بہت زیادہ اثر رکھے گی، کیونکہ وہ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوتی ہے نا۔ تو ویورز، اگر آپ کو کچھ اچھا اور پازیٹیو سیکھنے کو مل رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، تاکہ ہماری یوٹیوب فیملی گرو کر سکے اور ہم ایسے ہی ڈیلی کے بیسس پر مل کر کچھ اچھا، نیا اور پازیٹیو سیکھ سکیں۔ ایک اور بات، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو یا آج کا ٹاپک کیسا لگا۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔